الحمد لله منشئ الخلق والعدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم نے 5 صفات پڑھی سورۃ البقرہ کی پہلی آیات میں متقین کی، کہ جو اہل تقوی ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور سرکار کے اوپر نازل ہونے والی قرآن کی صورت میں وحی ہے تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حدیث کی صورت میں ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا یقین محکم ہے۔ تو جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ متقین ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات یہ جو پکے کافر ہیں ان کے بارے میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی، اور اس کے بعد فرمایا سبب کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور پھر فرمایا وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ان 2 آیات کا شان نزول سمجھ لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتھک محنت فرمایا کرتے تھے، اور پیارے آقا یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص وہ جہنم کے اندر نہ جائے، بلکہ جہنم کی آگ سے اسے کسی نہ کسی طریقے سے بچایا جائے۔ پیارے آقا ساری رات اسی کوشش میں رہتے، سارا دن اسی کوشش میں رہتے، لیکن کچھ ڈھیٹ اور پکے کافر ہوتے جو سرکار کا مذاق اڑایا کرتے، جن میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور اس طرح کے جو ڈھیٹ قسم کے کافر تھے، وہ سرکار کی تبلیغ سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے وہ سرکار کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام ایک دن غمگین بیٹھے تھے، اور غمگین اس وجہ سے تھے کہ یہ لوگ چہرے کی خوبصورتی کے اعتبار سے کتنے اچھے ہیں، لیکن ان کے باطن کتنے برے ہیں، اور سرکار غمگین ہوئے کہ یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور سرکار غمگین ہوئے کہ کیا آیا میری تبلیغ ان پر اثر نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات نازل فرمایا میرے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، آپ کی تبلیغ بھی سچی ہے، آپ کی زبان بھی با اثر ہے، لیکن بات یہ ہے جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، حق کی بات کبھی ان کے دلوں تک پہنچ سکتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قصور آپ کا نہیں ہے، قصور ان کے دلوں کا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے، فرمایا اس ٹیڑھے پن کی وجہ سے جو ہدایت کا نور ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں داخل نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانیت کی ہدایت کے اعتبار سے اور کفر و شرک کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا باطن بھی ستھرا ہوتا ہے، ان کا ظاہر بھی ستھرا ہوتا ہے،
وہ جیسے اندر سے ہوتے ہیں ویسے ہی باہر سے ہوتے ہیں. ایسے لوگ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے یعنی مومنین کا نام دیا کہ ایسے لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں. وہ زبان سے بھی کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے بھی کلمہ پڑھتے تھے. جو زبان پہ ان کا اقرار ہوتا تھا دل کے اندر اس کی تصدیق ہوا کرتی تھی. تو اقرار باللسان ہو اور تصدیق بالقلب ہو اس کو مومن کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو اندر سے بھی کافر ہیں اور باہر سے بھی کافر ہیں. زبان کے ساتھ بھی وہ کفر پکا کرتے تھے اور ان کے دلوں کے اندر بھی کفر ہی تھا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار کا نام دیا. اور تیسری قسم کے جو بڑے خطرناک قسم کے لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ وہ ہیں کہ جن کے ظاہر زبانیں تو حضور کا کلمہ پڑھا کرتی تھی لیکن دل کے اندر حسد تھا، دل کے اندر بغض تھا، دل کے اندر عداوت تھی مدینے والے آقا کی. اور وہ بظاہر کلمہ پڑھتے رہے لیکن دل کے اندر وہ کافر رہے. ایسے لوگوں کو منافقین کا نام دیا گیا. اور یہ بات یاد رکھیے، کفار اسلام کو نقصان اتنا نہیں پہنچا سکتے جتنا منافقین نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں صرف 2 آیات نازل فرمائی اور آگے اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع اس کے اندر 13 آیات اللہ تعالیٰ نے صرف منافقین کے بارے میں نازل کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ منافقین کیسے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. اس لیے یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. جو پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ان میں اللہ تعالیٰ نے پکے مومنین کا ذکر فرمایا اور یہ جو 2 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے پکے کافروں کا ذکر فرمایا اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ پکے منافقین کا ذکر فرمائے گا. اب ذرا سمجھیے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، اس کا ذرا تشریح سمجھیے، اس کی تفسیر سمجھیے. انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزات کو دیکھا تھا اور اللہ کے نبی کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل معجزہ ہوا کرتا ہے. اور جو اللہ کا نبی معجزہ دکھا دیتا ہے سمجھ لیجئے کہ اس نے حجت کو قائم کر دیا. اب آگے لوگوں کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ہدایت کا دامن تھامے اور چاہے تو اپنے کفر کے اندر ہی ڈٹے رہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آتا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر کنکریاں ہیں اور کنکریاں ہاتھ کے اندر پکڑ کر کے سرکار کے سامنے آتا ہے اور آ کر کے کیا کہنے لگا؟ وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو جانتے تھے کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے یا وہ چیز بول کر کے بتائے جو تیری مٹھی میں ہے کہ میں کون ہوں؟ فرمایا وہ کنکریاں بول کر کے بتائیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا. وہ کہنے لگا اگر یہ جو چیز میری مٹھی میں ہے یہ بول کر کے بتائے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. سرکار نے اشارہ کیا، وہ کنکریاں بول کر کے کہتی ہیں اے ابو جہل جو تیرے سامنے کھڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. جب مٹھی سے کنکریاں بول کر کے سرکار کی رسالت کی گواہی دیتی ہیں، اس نے کنکریوں کو پھینکا. اب معجزہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکا تھا نا، اس نے دیکھ لیا جو اس نے معجزہ طلب کیا سرکار نے وہ دکھا دیا. اب اسے یہ چاہیے تھا نا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا، وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے کنکریوں کو وہیں پھینکا اور کہنے لگا معاذ اللہ آپ سے بڑا جادوگر میں نے زمانے کے اندر کوئی نہیں دیکھا. تو یہ ان کی عادات تھی جس کی وجہ سے وہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے. اب اگلی ذرا تفسیر خزائن العرفان کے اندر سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ انہوں نے اس کے حاشیے کے اندر ایک بات بڑی خوبصورت ذکر فرمائی. وہ فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل بیٹھا تھا، عتبہ اور شیبہ بیٹھا تھا، ایک کافر ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یار اب تو آپس کی بات ہے، ہم صرف خود ہی بیٹھے، ہمارے پاس کوئی مومن موجود نہیں ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟
تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا، چونکہ جن کو وہ خدا مانتے تھے ان بتوں کا نام لات اور عزا تھا، یہ آپ جانتے ہوں گے۔ اب وہ کہنے لگا، ابو جہل ان سارے کافروں کی موجودگی میں کہنے لگا مجھے لات اور عزا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہے، جھوٹ کا ہمیں شبہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہے، اور کہا ہم تو بچپن سے انہیں صادق اور امین کا لقب دے چکے ہیں، وہ تو بچپن سے ہی سچ بولتے ہیں، ان کی زبان پہ کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں، اب وہ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ پھر کہنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے پھر ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو کہنے لگے اگر کلمہ پڑھ لیا جائے تو نبی جو ہوتا ہے وہ سرداری کرتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اگر ہم کلمہ پڑھ لیں پھر ہم محکوم ہو جائیں گے، ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی؟ ہم تو مکے کے سردار ہیں، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سرداری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائے گی۔ اس بغض اور حسد کی وجہ سے وہ کہنے لگے ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ اس سے پتہ یہ چلا جو لالچ ہے، جو عہدے کا حرص ہے بندے کے دل کے اندر، یہ حق بات ماننے کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اس وجہ سے وہ دل و جان سے جانتے تھے، اور اس کی تشریح اور اس کی تائید قرآن کی دوسری آیت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کو یہ لوگ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ایک جگہ پہ 100 بچے موجود ہیں، ان کے اندر آپ کا اور میرا بچہ بھی کھیل رہا ہے، دور سے ہی باپ کی نظر پہچان لیتے کہ وہ میرا بیٹا کھڑا ہے، اور بیٹے کی پہچان کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، فوراً پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کو بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانا کرتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے جس دل کے اندر حسد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، عداوت آ جاتی ہے، پھر حق بات قبول نہیں کرنے دیتی یہ عادات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان بری عادات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اچھی عادات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ملتی ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر، وہ ذرا سنیے۔ یہ گو ہوتی ہے نا، جو گو ایک جانور ہے جو جنگلوں کے اندر پایا جاتا ہے یا ویرانوں کے اندر وہ پھرتا ہے۔ ایک کافر تھا، اس نے کیا کیا، وہ لے کے آیا سرکار کے پاس اس مری ہوئی گو کو، اور سرکار کے سامنے اس نے لا کے ایسے پھینکا اور سرکار کے سامنے رکھ دیا، اور وہ بول کر کہنے لگا، کہتا ہے اگر یہ گو آپ کا کلمہ پڑھے اور یہ گو ہمیں آپ کے دین کی تبلیغ کرے تو ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مری ہوئی گو کی طرف سرکار نے اشارہ کیا اور کہا اسے ذرا بتا کہ میں کون ہوں۔ تو وہ گو بول کر کے کہنے لگی، وہ کہتی ہے میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو میرے سامنے ہستی موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے جانوروں تک نے گواہیاں دی۔ ایک اور شخص آیا سرکار کی خدمت میں اور کہنے لگا یہ جو سامنے درخت کھڑے ہیں، اگر یہ درخت آپ کے پاس آئے آپ کو سجدہ کریں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ پیارے آقا نے اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے توڑتے ہوئے سرکار کی خدمت میں آئے اور پیارے آقا کو سجدہ کیا۔ سرکار نے اشارہ کیا، پھر اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے لیکن پھر بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ادھر سرکار کے صحابہ کرام ہیں، ادھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، جب یہ سرکار کی خدمت میں آئے اور سرکار کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب سرکار سامنے بیٹھے بات چیت شروع ہوئی، اس نے کوئی اپنے دین پر دلائل نہیں دیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، بس فقط سرکار کا چہرہ دیکھا اور حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تم تو مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو کہنے لگے تم نے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا؟ جس محبوب کا چہرہ اتنا سونا ہو اس کی زبان سے نکلنے والی بات جھوٹی نہیں بلکہ سچی ہوا کرتی ہے۔
اس لیے سرکار کا چہرہ یہ بہت بڑی دلیل تھا کہ سرکار اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اس لیے جنہوں نے مانا وہ مرتبہ بھی پا گئے، وہ مقام بھی پا گئے، وہ زمانے کے اندر بلند و بالا ہو گئے. ان کا نام آج بھی باقی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا. اور وہ جو کفر پر ڈٹ گئے ان کا انجام دنیا کے اندر بھی برا ہوا اور قیامت کے اندر بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، ایمان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب کرے اور کفر کی اللہ کی لعنتوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.